پاکستان امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی کے رہائشی 25 سالہ میر رضا کی پراسرار موت کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ میر رضا کو گولی سینے پر لگی تھی، جبکہ پولیس 15 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کر چکی ہے۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ متوفی مختلف لوگوں کا مقروض تھا اور واقعے کے وقت اپنی اسمارٹ واچ، والیٹ اور گاڑی گھر ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ تاہم تاحال واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور خول برآمد نہیں ہو سکا۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ میڈیکل اور موبائل فون کی فورینسک رپورٹ جلد موصول ہونے پر حقائق مزید واضح ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون ججوں میں شامل جسٹس مسرت ہلالی کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کی عدالتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 7 اگست کو فل کورٹ ریفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس باوقار تقریب کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے تمام فاضل ججز، اٹارنی جنرل برائے پاکستان، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت قانونی برادری کی نمایاں شخصیات شرکت کر کے ان کی خدمات کو سراہیں گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں سنسنی خیز اضافے کے بعد برطانیہ میں پیٹرول چوری کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ کا پیٹرول چوری ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بہت سے ڈرائیورز پمپ سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد بغیر ادائیگی کیے فرار ہو جاتے ہیں، جس کے باعث پیٹرول چوری کی مجموعی مالیت میں 48% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ کے باعث برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت میں 27 پینس اور ڈیزل میں 37 پینس فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق مہنگائی کے باعث پمپ عملے کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی تیزی سے بڑھ گئے ہیں۔ معروف امریکی ماہر معاشیات اور جانز ہپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیو ہنکے نے اس خیال کو مسترد کر دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت جلد ہی لاکھوں انسانی ملازمتیں ختم کر دے گی۔ ان کے مطابق اے آئی کے لیے بجلی، پانی اور ڈیٹا سینٹرز کی مد میں بے پناہ بنیادی اخراجات درکار ہیں، اس لیے کمپنیاں تب تک انسانوں کی جگہ اے آئی کو نہیں لائیں گی جب تک یہ تنخواہوں سے سستا متبادل ثابت نہ ہو۔ ہینکے نے بتایا کہ ٹیک کمپنیاں رواں سال اے آئی انفراسٹرکچر پر $700 ارب خرچ کر رہی ہیں، جو 2027 تک $1 کھرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایلون مسک اے آئی کو مفت کے قریب لانے اور عالمی بنیادی آمدن کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ مائیکل بری جیسے ماہرین نے اے آئی میں غیر معمولی اخراجات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں روئی کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان مسلسل برقرار ہے، جہاں تازہ ترین اضافے کے بعد روئی کی قیمت میں مزید $500 فی من کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ای جی ایف احسان الحق کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران روئی کی قیمت میں مجموعی طور پر $400 سے $500 فی من کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد پنجاب میں روئی قیمت $19,300 اور سندھ میں $18,400 فی من تک پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی روئی کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان موجود ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی وعدوں کے خلاف ورزی اور ایم او یو کی مدت ختم ہونے سے پہلے کیے گئے حملے کا نتیجہ ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایران عمان کے ساتھ نئے بحری راستے پر بات چیت کر رہا ہے، تاہم آبنائے ہرمز کو کھولنا عمانی مذاکرات سے الگ معاملہ ہے۔ انہوں نے امریکی دھمکیوں کو نفسیاتی جنگ قرار دیا اور بتایا کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان حسن قشقاوی کا کہنا ہے کہ ثالثین اس وقت بنیادی مسئلہ یعنی آبنائے ہرمز کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور مفاہمتی یادداشت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے
پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔